بہت مدت گزری جب ابھی وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ہماری دنیا بالکل ویران اور سنسان تھی۔ تب خدا نے اس میں ترتیب اور خوبصورتی پیدا کی۔ پہلے اس نے حکم دیا کہ تاریکی میں روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے جوش سے موجیں مارتے سمندر کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جا اور خشکی یعنی زمین ظاہر ہو۔ چنانچہ خشک زمین ظاہر ہوئی۔ زمین خالی اور ویران تھی، سوائے سمندر کی لہروں اور ہوا کے شور کے۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اس لیے خدا نے زمین کو حکم دیا کہ جڑی بوٹیاں، پودے اور درخت اگا۔ سبز پتیوں اور شوخ رنگوں کے تازہ پھول کیسے خوبصورت لگتے ہوں گے۔ خدا نے آسمان بھی بنایا۔ اب خدا نے حکم دیا کہ وہاں دن میں سورج چمکے اور رات کو چاند روشنی دیا کرے۔ اس نے ستارے بھی بنائے تاکہ اندھیرے میں چمکیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سمندر ابھی تک خاموش اور خالی تھے، چنانچہ خدا نے جاندار بنائے کہ پانی میں تیریں اور کھیلیں۔ اس نے ننھی ننھی مچھلیوں سے لے کر بڑی بڑی ویل مچھلیوں تک سب کو بنایا۔ اس نے پرندے بنائے کہ درختوں میں اڑتے اور سریلے راگ گاتے پھریں۔ یہ دنیا بے حد خوبصورت اور دلکش ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن زمین پر خشکی ابھی تک خالی تھی۔ چنانچہ خدا نے جانور اور مواشی بنائے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے سمدار جانور اور نہایت بڑے بڑے اور طاقتور جانور بھی بنائے۔ خدا کے بنائے ہوئے ان جانوروں اور درندوں سے جنگلوں، میدانوں اور کھیتوں میں زندگی آ گئی۔ خدا نے مچھلیوں، پرندوں اور ہر قسم کے جانداروں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی نسل کے مطابق بچے پیدا کرو، تاکہ زمین بھر جائے، تاکہ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے اور خوش اور مطمئن رہے۔ خدا نے جو کچھ بنایا تھا اس سب پر نظر کی اور کہا، اچھا ہے۔